کھلم کھلا گناہ کرے گا، کھلم کھلا شراب پیے گا، کھلم کھلا جو ہے دھوکہ دے گا، رشوت لے گا، لیکن خدا کا ڈر اگر ہے تو جنگل میں بھی وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، جنگلوں کا سفر تھا، ان کو ذرا ایک جگہ ٹھہرنے کا موقع ملا تو دیکھا کہ غلام بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عرب میں بکریاں بہت محبوب جانور پایا جاتا ہے اور بہت شوق سے لوگ پالتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں لوگ پالتے ہیں۔ تو ایک غلام بکریاں پال رہا تھا اور بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ بھائی ایک بکری آپ مجھ کو قیمتاً دے دو، میں اس بکری کو ذبح کروں گا، اس بکری کا گوشت بناؤں گا، ٹکڑے کروں گا، اس کو پکاؤں گا، ہم بھی کھائیں گے تم بھی کھانا۔ تو حضرت اس غلام نے کہا کہ میں اس بکری کا مالک نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، غلام ہوں، میرا آقا کوئی اور ہے، میں امین ہوں، یہ بکریاں امانت ہے، مجھ کو چرانے کے لیے میرے آقا نے رکھا ہے، بیچنے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جانچنے کے لیے کہا کہ بھائی ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں، اگر ان بکریوں میں سے ایک بکری تم مجھ کو دے دو تو تمہارے آقا کو کیا معلوم ہوگا، تمہارا آقا تو یہاں ہے ہی نہیں، تمہارا آقا تو دیکھ نہیں رہا، ایک بکری دے دو، پیسے لے لو، پیسے تمہارا فائدہ ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو آقا نے کہا، غلام نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہارا آقا یہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو غلام کہنے لگا این اللہ، اللہ کہاں گیا؟ اگر میرا آقا یہاں نہیں ہے اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا میری ہر حرکت کو، میری ہر میرے ہر فعل کو، میری ہر چیز کو اللہ تو دیکھ رہا، تو میرا آقا رہے نہ رہے اللہ تو دیکھ رہا۔ دیکھیے وہ غلام جنگل میں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اگر وہ ایک بکری نے دو چار بکریاں بھی بیچ دیتا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن جنگل میں رہنے والا ایک غلام کے دل میں خدا کا اتنا خوف ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کہاں گیا؟ اگر میں یہ کام کروں گا تو خدا تعالیٰ تو میری حرکتوں کو دیکھ رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے فرد کو پیدا کیا جو جنگل میں بھی خدا کو فراموش نہیں کرتا، جنگل میں بھی خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے اور وہ بکریاں لینا بھی نہیں چاہتے تھے، اور حضرت عمر فاروق کو ایسے نہیں تھے گناہ کرتے، بغیر اجازت کے اس کی بکری لے کر کے کھا لیتے، ذبح کر کے اس کا گوشت پکا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جانچنے کے لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے کہ دیکھیں اس کے دل میں خدا کا ڈر اور خدا کا خوف، خشیت الہی اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے، صرف جانچنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے ایسا کیا۔ یہ تو دیکھیے اس غلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں صبر اور تقوی کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ صبر دیکھیے کیسا کیا، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دے کر باپ سے حاصل کیا، اس کے بعد کنویں میں لا کر کے ڈال دیا، اس کے بعد پھر مصر کے تاجروں نے خرید لیا، چند کھوٹے سکوں کے عوض میں بیچ دیا ان کے بھائیوں نے، پھر جو ہے مصر کے تاجروں نے مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، پھر یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پاتے رہے، وہاں جو ہے صبر کیا، قید خانے میں صبر کیا، ہر جگہ صبر سے کام لیا۔ اس کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ زلیخا بھی خوبصورت حسین تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی جوان اور خوبرو تھے، کلیل جوان، کوئی معمولی جوان نہیں، آج کل کا جوان نہیں کہ تھوڑا سا چلنے لگے تو سانس پھولنے لگتی ہے، تھوڑا سا دوڑے تو سانس پھولنے لگتی ہے۔ آج کل گٹکے کھا کھا کر کے، بیڑی پی پی کر کے، سگریٹ پی پی کر کے ہمارے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، کوئی دم ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کلیل جوان اور عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دے رہی ہے،
کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام گناہ کر لیتے تو کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں تھا۔ اور مصر کی جو عورت تھی وہ زلیخا، اس زلیخا نے تمام اسباب کو اختیار کیا، دروازوں کو بند کیا اور دروازوں کے اندر تالے لگائے کہ تاکہ یوسف علیہ السلام بھاگ نہ پائے۔ تمام تیاریاں کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دی، لیکن دیکھیے وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے زلیخا نے دعوت دی گناہ کی تو کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام کرنا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ میرے آقا نے مجھ کو ٹھکانہ دیا، رہنے کا انتظام کیا، میری رہائش کا، میرے کھانے کا انتظام کیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ میں لیتا ہوں۔ دیکھیے اگر وہاں یوسف علیہ السلام گناہ کا کام کر لیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ کون پوچھ سکتا تھا؟ کون ٹوک سکتا تھا؟ کون گرفت کر سکتا تھا؟ کون اس کو پوچھنے والا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھیے دھیان، اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت الہی دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام گناہوں سے وہاں صرف جو ہے بچنے کے لیے ٹھہرے نہیں، صرف یہ نہیں کہا قال معاذ اللہ، بلکہ یوسف علیہ السلام دروازے سے بھاگنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ سارے دروازوں کے تالے خود بخود ٹوٹتے گئے اور یوسف علیہ السلام گناہوں سے بچ گئے اور بچ کر کے وہاں سے باہر نکل گئے۔ اس کو کیا کہتے؟ تقویٰ کہتے۔ بچ کر، ڈر کر، احتیاط کے ساتھ ہم کو غیر محرم کو دیکھنے کا موقع ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ میری نظروں کو دیکھ رہا، یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ یہ آدمی کے ذہن دماغ میں رہنا چاہیے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہایت ہی حسین خوبصورت غیر محرم ہمارے سامنے ہے، دیکھنے کا موقع ہے، ہم دیکھ سکتے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، میری نظروں کو دیکھ رہا ہے، میرے سینوں کے بھیدوں کو جان رہا ہے، میری حرکتوں پر اللہ کی نظر ہے۔ اگر آدمی کے دل میں یہ ہو تو پھر آدمی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، بلکہ وہ تاریکیوں میں بھی، جنگلوں میں بھی، سمندروں میں بھی، کشتیوں میں بھی، جہازوں میں بھی، آسمان اور زمین کے خلاؤں میں بھی گناہ کا موقع ملے گا تو بھی وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے ذہن و دماغ کے اندر بسا ہوا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میرے بھائیو، میں ہی یوسف ہوں، اور اللہ نے مجھ کو جو یہ تخت سلطنت عطا کیا ہے، یہ جو ہے عرش جو مجھ کو، یہ فرش سے عرش کے اوپر مجھ کو متمکن کیا، تکلیف سے مجھ کو آرام کے اندر اللہ نے مجھ کو پہنچایا، ذلت سے مجھ کو عزت اللہ نے عطا فرمائی، یہ اسی صبر اور تقوی کی برکت سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ اس کے بعد پھر بھائیوں نے ندامت کا اظہار کیا، آگے کی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ بھائیوں نے ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کیا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اسی ضمن میں انشاءاللہ یہ بھی بات آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ہم لوگوں کو بھی ایسا اگر موقع آئے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی نے کوئی جرم کر دیا اور وہ معافی تلافی کرے اور اپنے جرم کا اقرار کرے تو ہم لوگوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اسوہ کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طریقے کے اندر ہمارے لیے بھی جو ہے اسوہ ہے، ہمارے لیے بھی نمونہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔